السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 19 ہے، جس میں ہم تختی نمبر 12 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہم تشدید کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس طرح کی علامت آ جائے تو اسے ہم تشدید کہتے ہیں۔ بعض استاذہ اسے شد کہتے ہیں، بعض استاذہ اسے تین ڈھونڈنے والی علامت کہتے ہیں، اور بعض استاذہ اسے ڈبلیو کی علامت بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان سب الفاظ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ جس حرف پہ یہ آ جائے اس حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ ہم لفظ پڑھیں گے تو تا کے اوپر یہ علامت آئی ہوئی ہے تو اسے ہم دو بار پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، ات۔ یہاں بھی ہم نے تا کی آواز نکالی ہے، بعد میں تا کو علیحدہ پڑھنا ہے، تا ات تا۔ تو تا کو دو بار پڑھا ہے، اس لیے ہمیں اسے تشدید، تین ڈھونڈنے والی علامت یا شد کہتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ تو اسی طرح رک کر پڑھنا ہے۔ میں نے پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، اتا اتی نہیں، تھوڑا رک کر پڑھنا ہے۔ اتا، اتی، اتو۔ حمزہ تا زبر ات، تا الف دو زبر تن، ات تن۔ حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن۔ اس طرح نیچے والی لائن پہ آ جائیں گے۔ حمزہ تا زیر ات، تا الف دو زبر تن، ات تن۔ حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن۔ حمزہ تا پیش ات، تا الف دو زبر تن، ات تن۔ حمزہ تا پیش ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن۔ آگے جاتے ہیں۔ ایک دو لائنیں میں توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو لائنیں ہیں وہ میں ڈائریکٹلی پڑھوں گا۔ پچھلا لیکچر بھی سن لیا ہوگا، آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے میں آخری دو تین جو تین چار لائنیں رہتی ہیں وہ ڈائریکٹلی پڑھوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ڈائریکٹلی ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اس سی۔ حمزہ سا زبر اس، سا پہ سو، اس سو۔ اس سا، اس سی، اس سو۔ یہاں آپ نے خیال کرنا ہے، اس سے سین کی آواز نہیں نکالنی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ سا اور سین میں فرق کرنا ہے۔ اگر یہاں سین ہوتی تو ہم پڑھتے ہیں اس سی، لیکن سا ہے اس سو۔ اس طرح کر کے ہم نے ادا کرنا ہے۔ تلفظ کا آپ نے کافی خیال کرنا ہے۔ میں شروع سے پہلی تختی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تلفظ مین ہے۔ جیسے ہمارا تھوڑا بہت تلفظ سیٹ ہوگا تو آگے ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے میں توڑ جوڑ کے علاوہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس سا، اس سی، اس سو۔ اس سا، اس سی، اس سو۔ اس سن، اس سن، اس سن۔ اس سن، اس سن، اس سن۔ اس سن، اس سن، اس سن۔ آگے اجا، اجی، اجو۔ اجا، اجی، اجو۔ یہ جو آخری لفظ ہے نا، جیم پیش جو، یہ جیم زیر جی، جیم زبر جا، یہ حرکات کیا ہے، اسے لمبا نہیں کرنا، اس طرح نہیں پڑھنا اجا، اس طرح نہیں، اجا، اجی، اجو۔ اجا، اجی،
جو، اجن، 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 اس طرح آخر تک، مطلب کہ ساری جو الف با حروف ہیں اسی طرح ہم نے ادا کرنے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، تین ڈھونڈنے والی علامت کہیں بھی آ جاتی ہے ڈبلیو کی شیپ میں، تو وہ حرف ہم نے 2 بار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس علامت کی پہچان بھی کر لیں کہ ڈبلیو کی شیپ میں یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے یہاں تک اچھی طرح سے تختیاں کر لی ہیں، آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کو 90%، 100 میں سے 90% آپ نے قرآن مجید پڑھنا مکمل طور پر سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ نے 12 تختیاں اچھی طرح سے کر لی ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام 90% پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا 4-5 علامتیں ہیں، تنوین، حرکات، سکون، یہ تشدید ہوگی، اور مد، 4-5 علامتیں ہیں۔ اگر آپ نے اچھی طرح سے کر لیا تو قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو چکا ہے۔ آپ قرآن پاک کھول کر ٹرائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں تک 12 تختیاں کمپلیٹ سمجھ کر اور میرے لیکچر سن کر کی ہیں اور پریکٹس بھی کی ہے تو آپ آسانی سے قرآن پاک ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چند ایک اور چیزیں ہیں، ایک دو ہوں گی جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہی حرف آتے ہیں، یہی علامات آتی ہیں، یہی سب کچھ آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔